السلام علیکم دوستوں۔ تو آج کی یہ خاص ویڈیو ہمارے یوٹیوب فیملی کی ایک بہن رضیہ شاہد کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری بہن رضیہ شاہد کے لیے رب پاک سے دعا کریں کہ رب پاک ان پر اپنا خاص فضل عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہماری بہن رضیہ شاہد کی ہر جائز دعا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ان کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، ہر غم اور تنگی دور فرما، ان کے دل کو سکون، ان کی زندگی کو خیر و برکت سے بھر دے اور انہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ یا رب، ان کے لیے ہر مشکل میں آسانی، ہر انتظار میں خیر اور ہر معاملے میں بہترین فیصلے مقدر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہترین تبدیلی اور خوشحالی لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے کچھ روشن اشارے آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں؟ یقیناً آپ کے دل میں یہ بے تابی ہوگی کہ آخر یہ کٹھن وقت کب ختم ہوگا اور حالات کب سنوریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ پاک آپ کو ایسی علامتیں دکھاتا ہے جن پر اکثر آپ کی نظر نہیں جاتی۔ زندگی چاہے کتنی ہی آزمائشوں سے کیوں نہ گزر رہی ہو، اگر آپ کا دل اس حقیقت کو سچے دل سے تسلیم کر لے کہ تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، مشکل بھی اسی کے حکم سے آئی ہے اور وہی اسے آسان کرے گا، تو سمجھ لیجئے کہیں سے آپ کی بہتری کے سفر کی شروعات ہو چکی ہے۔ اگر آپ ایک عام زندگی سے نکل کر کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مشکلات میں اپنے حوصلے کو پست نہ ہونے دیں۔ یہ سوچ کر وقت نہ گنوائیں کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ یاد رکھیے، جن بلند مراحل کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے وہاں ہر عام شخص نہیں پہنچ سکتا۔ آپ ایک بڑے مقصد اور عالی شان منزل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جسے آپ آج اپنی سب سے بڑی مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سنہرے مستقبل کی شروعات ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارا گیا تھا تو ظاہری طور پر وہ ایک تکلیف تھی، لیکن در حقیقت وہی واقعہ ان کے مصر کا حکمران بننے کا پہلا زینہ تھا۔ جب آپ کا توکل اس حد تک مضبوط ہو جائے کہ میرا رب ہی میرا حامی اور ناصر ہے، تو یہ ایک واضح علامت ہے کہ اچھا وقت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب انسان اس بات پر پختہ ایمان لے آئے کہ رب کا ہر فیصلہ اس کے لیے بہترین ہے تو اللہ بھی اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی سخت آزمائش، کسی کے دیے گئے دھوکے یا کسی ادھوری خواہش کے دکھ سے گزر رہے ہیں تو بس دل کو یہ سمجھائیں کہ یہ وقت عارضی ہے۔ تکالیف میں اپنے آپ کو اس کٹے ہوئے جہاز کی طرح نہ بنائیں جو لہروں کے رحم و کرم پر ہو اور جسے کوئی کنارہ نہ ملے۔ آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ طوفان چاہے کتنا ہی شدید ہو، آپ کا مالک آپ کو محفوظ ساحل تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ اگر کسی چیز کی طلب میں آپ اس قدر کھو جائیں کہ زندگی کی دیگر نعمتوں کو بھول بیٹھیں تو یہ توکل کی کمی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ہی اپنے بندے پر روشن آیات نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے، اور وہ اپنے بندوں پر حد درجہ شفقت کرنے والا ہے۔ اس لیے تمام تر وسوسوں، ڈر اور
نا امیدی کو ذہن سے نکال دیجیے۔ اللہ آپ کو توڑنا نہیں بلکہ مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ بہترین وقت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب آپ اس غم کو بھی رضا الہی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور صبر و عاجزی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ آپ کی تقدیر کے دہاروں کو بہترین راستوں پر موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے گمان کو اندیشوں سے پاک رکھو، بے شک وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ غموں پر کڑنے کی بجائے خود کو صابر اور باہمت بنائیں تاکہ اللہ آپ کو وہ روحانی طاقت دے جو آپ کے اچھے ایام کا سبب بنے۔ پھر آپ کو وہ سب حاصل ہوگا جس کی آپ نے دعائیں کی ہیں۔ وہ رحمان آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دے گا جن کا آپ کو انتظار تھا۔ وہ آپ کے اس کٹھن سفر کو ایک خوبصورت اور پرمسرت منزل میں تبدیل کر دے گا انشاءاللہ۔